بولے ہیں جا کر کسی اور مذہب کے بارے میں، کسی عبادت گاہ کے بارے میں، پھر تو آپ کو بتا دے گے، وہ مذہب بتا دے گا، وہ لوگ بتا دیں گے کہ آپ نے ان کے مقدس مقامات کی کس طرح سے توہین کی ہے۔ یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو اس طرح کے الفاظ بول لیتے ہیں اور پھر سرے عام گھومتے پھرتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ سیدنا منجی عالمین، سردار انبیاء، مالک کون و مقام، خداوند یسوع المسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں ہوں وسیمہ نظام، اور خدا پاکستان میں آپ کو ایک پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں اس سلیکٹڈ ایم پی اے کی۔ سلیکٹڈ ایم پی اے جس کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، ہم تو اسے جانتے ہی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس تو کبھی اپنے ووٹ کے لیے، اپنے اس کے منتخب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اپنے چناؤ کے لیے۔ ہمیں تو تب پتہ چلا جب اس کا چناؤ ہو چکا تھا، اور اس کا چناؤ جنہوں نے کیا یہ ان کا ایم پی اے ہے، ہمارا ایم پی اے نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے الفاظ کی۔ مذمت کرتی ہوں میں پوری مسیحی قوم کی طرف سے کہ یہ اس کے الفاظ کہ چرچ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرے، تو سب تو پہلے تو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لے۔ تو تے سلیکٹڈ، تینوں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکٹڈ ایم پی اے آندے کس طرح نے، اور چرچ کو آپ یہ نام دے رہے ہیں۔ چرچ وہ جگہ ہے جہاں سے خداوند یسوع المسیح نے، خدا نے موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنا جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ پاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہیکل میں طرح طرح کا وپاری جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہیکل کا جو تھی وہ وہاں پر کاروبار ہو رہا تھا، تو خداوند یسوع المسیح اکیلے تھے، انہوں نے کوڑا اٹھا لیا تھا کہ کہ مجھے میرے خدا کے گھر کی غیرت کھا گئی، اور پھر انہوں نے ان کو سب کو نکال باہر کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نکال باہر کرنا چاہیے، اس وجہ سے کیونکہ چرچ کے بارے میں تم نے یہ الفاظ بولے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کبھی کلام الہی پڑھا ہی نہیں، آج چرچ کو یہ بات کر رہے ہو۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ گلی محلوں میں کتنے چرچز کھلے ہوئے ہیں، لیکن شاباش ہے ان چرچز کے اوپر جو اپنی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے باہر نکل رہی ہیں، اور جنہوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا ہے، چاہے وہ چھوٹے پاسٹر ہیں، چھوٹے خدا کے خادم ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے باہر نکلے ہیں۔ سب سے پہلے تو منجی تھلے ڈانگ پھیرن دا حکم دو جنہ دی کروسٹ تے تسی جاندے ہو۔ سب تو پہلے تو وہ منجی تھلے ڈانگ پھیرن نہ اپنی تے، پھر پتہ چلے گا کہ پھر منجی دے تھلوں کی نکلدا ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ خدا کے گھر کے ہیکل کی توہین کی ہے۔ اور اس الیکٹڈ کو، یہ جو سلیکٹڈ ایم پی اے، یہ عالم ہے، اعجاز عالم ہے، اس کو کیا پتا کہ الیکٹڈ کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ جا کر پوچھو جے سالک صاحب سے، طارق سی کیسر سے، جارج کلیمنٹ سے، اور پھر اس طرح ایمینول ظفر صاحب سے، اور پھر ایم پی اے نعمت مسیح صاحب سے، جو لوگوں کے ووٹوں کے لیے، لوگوں کے ووٹوں کی پاور سے آگے آئے تھے اور لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ بیٹیوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں۔ بیٹی کو تو چرچ جو ہے وہ تب کرے نا اگر آپ اپنی بچیوں کو چرچ میں لے کر آئیں، آپ ان کو مسیحی تعلیم دیں، ان کو پتہ چلے کہ ہمیں غیر مذہب میں شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں بائبل مقدس کے مطابق، کلام الہی کے مطابق شادیاں نہیں کرنی، ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کے فیصلے اپنے ماں باپ کے مطابق کرنے ہیں۔ اور اگر ہم کسی کو، ٹھیک ہے، اگر کسی کو پسند بھی کیا جاتا ہے تو اپنے مذہب پہ پسند کریں، اپنے مذہب کے لڑکوں کو پسند کریں، اپنی پسند جو ہے وہ اپنے والدین کو بتائیں، اور پھر وہ ان کا جو ہے وہ ان کے آگے ان کے ساتھ چلیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اہل کتاب تو پہلی بات کہ ہم ہے ہی نہیں ہیں، اور پھر سب سے پہلے تو میں یہ اس کے الفاظ کی مذمت کرتی ہوں، اور یہ الیکٹڈ نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، اور سلیکٹڈ کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور جو وہ اس کے منہ میں الفاظ ڈالیں گے یہ وہ بولے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جا کر دیکھو پاسٹر سیمول صاحب کو، جو والدین کی تربیت کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کے ساتھ وہ کیا ان کی تربیت کریں، دیکھے جا کر کیتھولک مشن کے فادر مورس جلال صاحب کو کہ وہ کس طرح ماں باپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں، کس طرح وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے آگے لے کر آ رہے ہیں کہ بچیوں کو کیا آگاہی دی جائے، بچیوں کو کس طرح سے روکا جائے۔ آپ نے تو چرچ کی توہین کر دی ہے۔ چرچ ذمہ دار نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کی بیٹی کدھر جا رہی ہے، یہ والدین کا فرض ہے
کہ اپنی بیٹی کو صحیح راستہ دکھائے، کہ بیٹی اس کی غلط راستے پر نہ چلے، بیٹی اس کی بھٹکے نہ۔ چرچ تو آپ جاتے ہیں 2 گھنٹوں کے لیے، اور 7 دنوں میں صرف 2 گھنٹوں کے لیے، تو پھر چرچ کے اپنی بیٹی کو، وہ بھی شاید اپنی بیٹی جو ہے وہ آپ کی نہ جاتی ہو، تو آپ نے کہا سب سے پہلے چرچ کیوں کریں بھئی؟ آپ اب پوری مسیحی قوم سے معافی مانگیں۔ آپ کا جس طرح آپ نے یہ بیٹھ کر تو آنکھیں گھما گھما کر کہا ہے نا، اسی طرح یہ آپ مسیحی قوم سے معافی مانگیں، کیونکہ مسیحی قوم جو ہے وہ آپ کے ان الفاظ سے سخت طیش میں ہے اور سخت غصے میں ہے۔ چرچ خدا کا گھر ہے، بولے ہیں جا کر کسی اور مذہب کے بارے میں، کسی عبادت گاہ کے بارے میں، پھر تو آپ کو بتا دے گے، وہ مذہب بتا دے گا، وہ لوگ بتا دیں گے کہ آپ نے ان کے مقدس مقامات کی کس طرح سے توہین لوگ کی ہے۔ ہیں، یہ ہم ہی لوگ ہیں جو اس طرح کے الفاظ بول لیتے ہیں اور پھر سرے عام گھومتے پھرتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ نے اپنے ہی عبادت گاہ کی خود ہی توہین کرنی ہے تو دوسرے تو جلائیں گے، توڑیں گے، بے حرمتی کریں گے۔ الفاظ سوچ سمجھ کر بولیں، الفاظ کا چناؤ بہتر کریں، مسیحی قوم سے معافی مانگیں۔ وسیمہ نظام کو اجازت دیں۔ پاک فوج زندہ باد۔